مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں سے گزارش ہے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں بس آل رسول تک کہنا دیکھنا عبادت ہے اور ان کی زیارت عبادت ہے لہذا حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں ہمارے اور آپ کے بھی ہمارے اور آپ کے بلا سید امین القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سنت اور جواب دینا واجب ہے سلام سنت اور جواب دینا واجب اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو عام کرو مدرسے کے چھوکرے جو پیچھے کرسیاں ہیں سلام کرنے سے تکبر کمزور ہے سلام کرنے سے دشمنی ختم ہوتی ہے اور سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے ایک مرتبہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت زیادہ ہو چکا ہے حضرات کے حوالے مائل کر رہے ہیں تو سوہیل صاحب ملک سوہیل بھائی کدھر ہے استقبال کرنے والوں نام بولو فٹافٹ امین القادری صاحب کا آئے ہوئے مہمان امین القادری صاحب کا ولی اصغر استقبال کریں گے انشاءاللہ ولی اصغر صاحب استقبال کریں گے لے لو بھیا لے لو اور ولی اصغر صاحب کا استقبال او سوہیل بھائی غفور بھائی آ جاؤ ادھر
ولی اصغر صاحب قادری صاحب کا استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی اصغر صاحب کا استقبال کریں گے غفور بھائی، غفور بھائی وڈوان والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. یاسین بابو کا استقبال نور محمد صاحب کریں گے. نور محمد صاحب. نعرہ تکبیر. برے ہیں بد ہیں لیکن تمہارے ہیں. بے شک سبحان اللہ. لیکن تمہارے میرے بھائی. ایک مرتبہ مدینے والی کے بارے میں پاک پڑھ دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سنیوں کی طرح اللہم صلی علی سپاہی واسطے حسینی چوک میں اور صدا جائے مدینے میں. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لیکن دو شعر پڑھوں گا عادت کے مطابق. تو جب وفادار رسول نظر آتے ہیں تو وہاں دل تڑپتا ہے کہ دو تین شعر پڑھ دیے جائیں انشاءاللہ. ہے نا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ دیں. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر در گڑے بہار ہوئے، تیری چادر در گڑے بہار ہوئے، ان بہادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. حسینہ تیرے بابا حبیب خدا، حسینہ تیرے بابا حبیب خدا، تیرے سوہر ہے مولا علی مرتجا، تیرے سوہر ہے مولا علی مرتجا، تیرے باچے سہیلا نکل رو بلا، ہو تیرے باچے سہیلا نکل رو بلا، تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. تو یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ارے ایسے مدرسوں سے ملتا ہے ان کا سجرا، ارے ایسے مدرسوں سے ملتا ہے ان کا سجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، اور کبھی وہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتا ہے اور کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتا ہے. کبھی وہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتا ہے اور کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتا ہے. اور یہ اختیار اللہ نے سید کو، جو سید کے وفادار وہ صرف ہے. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ان کا سجرا جن کے قدموں میں کئی
کے تمام رتبے لائیں گے، لیکن جس نے میری آل سے محبت کی، جس نے میری آل کی خدمت کی، جس نے میری آل کے کاموں میں حصہ لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری آل کی بخشش کروں گا، اس کے بعد اس کی بخشش کروں گا جس نے میری آل سے محبت کی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، سید امین القادری صاحب تعارف کا محتاج نہیں، سید امین القادری تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں دیکھی، بڑی بڑی کمیٹی دیکھی، فلاں تنظیم کا نام کرتی ہے، تنظیم کا نام روشن کرتی ہے، کمیٹی کا نام روشن کرتی ہے، لیکن یہ ذات امین القادری کی ہے کہ یہ کسی کمیٹی کا نام روشن نہیں کرتی، یہ مدینے کے مشن کو روشن کرتی ہے کہ جس کے دل میں امت مسلمہ کا درد پایا جائے وہ ذات امین القادری کی ہے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر اکبر، برادر ذی قدر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے،
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ کچھ تاخیر سے ہم لوگ پہنچے ہیں، اس لیے بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر میری زبان سے کچھ باتیں اپنے معمول کے خلاف کوئی کڑوی نکل جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ عنوان ہی کچھ ایسا ہے۔ آج کل مسلم نوجوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ پھر یہ ذہن بنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ ایک ذہن ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے، کچھ بھی کرو جنت میں جائیں گے۔ اور کم نصیبی ایسی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو مل بھی گئے جنہوں نے ہمیں گویا کہ تھپکیاں دینا شروع کی، آپ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ، کیونکہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اس لیے آپ جنت میں جاؤ گے، آپ اللہ کے بندے ہو آپ جنت میں جاؤ گے۔ بے شک رسول کی نسبت کافی ہے جنتی ہونے کے لیے، اس کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو نسبت رسول کا انکار کرے پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ کر رکھا ہے کہ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، کچھ بھی کرو کا مطلب شراب پیو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے، یہ ذہن دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے وابستہ ہے، اس سے وابستہ ہے۔ زنا کے اڈوں پہ جاؤ پھر بھی تمہیں جنت ملے گی کیونکہ تم مسلمان ہو، یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ زہریلا ذہن دیا جا رہا ہے، کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے۔ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوے کے اڈے، حرام کھاؤ، جو جی میں آئے کرو جنت میں جاؤ گے، یہ بولی آج بولی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارا جوان سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ لیکن یہ بولی آپ کی قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے جنت جو بنائی ہے وہ نیکوں کے لیے بنائی ہے، اور فاسق و فاجر، مجرم اور گنہگار ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے جرائم کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی
नाफरमानी की होगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं मुकर्रिरों की बात मानूं या कुरान की बात मानूं? कुरान तो कहता है वो इन्नल फुज्जार लफी जहीम, उसके लिए जहन्नम है। गोया के कुरान की तशरीह करते हुए ये कहा जा सकता है जो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहा है, कुरान उसको जहन्नमी कह रहा है। जो शराब के अड्डों पे जा रहा है, कुरान उसको जहन्नमी कह रहा है। जो औरतों के साथ बदफेली कर रहा है, कुरान उसको जहन्नमी कह रहा है। जो सूद के धंधे कर रहा है, कुरान उसको जहन्नमी कह रहा है। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह व रसूल की नाफरमानी कर रहा है, कुरान उसको जहन्नमी कह रहा है। और ऐ मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह के कुरान ने उनको जहन्नमी कह दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम से बचा न सकेगी। जिसे कुदरत जहन्नमी कह दे उसे दुनिया की कोई ताकत जहन्नम से बचा न सकेगी। कभी अपनी रातों को भी तो देखो, कभी अपनी रातों का जायजा भी तो लो। आज कौमे मुस्लिम के जवान अपनी रातों को कैसे गुजार रहे हैं, कहां गुजार रहे हैं, किस अंदाज से गुजार रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा भी है किस रास्ते जा रहे हो, किस राह जा रहे हो, कहां जा रहे हो। याद रखना, कब्र के अंदर खतीबों की खिताबत ने सहारा नहीं देना, कब्र के अंदर आपकी लफ्ज़ियों ने सहारा नहीं देना। कब्र के अंदर तो फैसले कुदरत के होंगे और सिर्फ कुदरत के होंगे। मैदान महशर में फैसले कुदरत के होंगे और सिर्फ कुदरत के होंगे। अगर आप मेरी बात हजम कर सकते हैं तो ये बात आप हजम कर ले, और ना भी हजम हो तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। वो रसूल जिसे अल्लाह ने शाफ़ी यौमुन नुशूर कहा, वो रसूल जिसके सर पे ताज शफाअत सजाया गया, वो रसूल जिनकी एहतियाज इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी को होगी, वो रसूल जिसके सदके में जन्नत तकसीम होगी, जन्नत जिसके सदके में मिलेगी, वो रसूल तालीम उम्मत के लिए दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरा हिसाब लेना तो बहुत आसानी से लेना, मेरा हिसाब लेना तो आसानी से लेना। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे, अल्लाह मेरा हिसाब आसान करना। हालांकि उनसे हिसाब क्या होना है, वो तो सबका हिसाब आसान करेंगे। वो शाफ़ी यौमुन नुशूर है, हमारा ईमान और अक़ीदा है। उनके इशारे अबरू पर करोड़ों बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा, उनके इशारे से बेशुमार जन्नत में जाएंगे। लेकिन तालीम उम्मत के लिए वो रसूल दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसानी से लेना, अल्लाह मेरा हिसाब क़यामत के दिन आसान करना। आपसे पूछना चाहता हूँ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा? आका ने फरमाया, आयशा अल्लाह जिससे चाहे हिसाब ले। ध्यान देना, ये दुनिया में आकर के जो दुनिया की रंगरेलियों में डूब गए हो और आखिरत को भूल गए हो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर भुला दिया है, रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर भुला दिया है, इसीलिए तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा? कहा जिसका चाहे, वो बेनियाज है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, आयशा अगर वो किसी से पूछ ले, जिससे पूछे वो फंस जाएगा। अल्लाह जिससे पूछ ले वो फंस जाएगा, इसलिए कि उसका पूछना ही बड़ा इम्तिहान है, और वो जब पूछेगा कोई जवाब ना दे सकेगा। आप अगर मुझे बताएं, अल्लाह अगर हमारी नेकियों के बारे में पूछ ले तो हम अल्लाह को नेकियों के बारे में जवाब नहीं दे सकते। जब वो हमारे गुनाहों के बारे में पूछेगा हम क्या जवाब दें? यही कि आंखों का मिसयूज करते थे, गलत इस्तेमाल करते थे, यही मुसलमानों का शराब के अड्डों पे जाते थे, यही रात के 2-2, 3-3 बजे तक जगते थे और फजर की नमाज में सोते पड़े रहते थे, यही कि अपनी बीवियों पे जुल्म करते थे, यही कि सूद के धंधे मुसलमानों के मोहल्ले में होते थे, गांजा और चरस मुसलमानों के मोहल्ले में बेचा जाता था। सोचो तो सही,
کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب لے کر کے جاؤ گے؟ سنو، وہ دن کیسا دن ہوگا جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کلیجہ کانپ جاتا ہے. جس دن نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کنعان کی شکل میں. اس وقت ہمارا کون پرسان ہے؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا جنت تو ہمارے باپ کی اور جنت میں ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ قیامت کے دن یوں ہی انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. جس دن قابیل آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جائے گا، جب آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی جب اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوگی، ہمیں جہنم سے کون سی طاقت بچا سکے گی، روک سکے گی؟ کیا یہ نسبتیں کم نہیں ہیں؟ اگرچہ نسبت ہونے کے باوجود انہوں نے نسبتیں توڑی، وہ منسوب نہیں رہ گئے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب نسبت میں نہ رہے اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں. تو نسبتیں ٹوٹی کیوں؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میری قوم کے جوانوں، کنعان کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ اب آپ کی آل سے نہ رہا، آپ کی اہل سے نہ رہا، لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. نوح علیہ السلام کی نسبتیں اس سے کیوں توڑ لی گئی؟ وجہ یہ تھی نبی کا بیٹا تھا لیکن پاپی تھا، مجرم تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، نبی کی گستاخی کرتا تھا، نبی کی توہین کرتا تھا. نسبتیں توڑ دی گئی. تو جب اس کے پاپ کی بنیاد پہ، اس کے برے اعمال کی بنیاد پہ نبی کا بیٹا ہو کے اس کی نسبتیں توڑ دی جاتی ہے. ہم تو صرف امتی ہیں. جب بیٹے کی نسبتیں ختم ہو سکتی ہے جرائم کی بنیاد پہ، تو کیا امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ امتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت رکھے. اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کا اعلان ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ہم نے گنہگار اور پاپیوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کو جس زنجیر سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شب معراج جب جہنم میں جھانکا اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اللہ، توجہ سے سننا، غور سے میری طرف توجہ رکھیں اور دھیان سے سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب معراج جہنم میں جھانکا اور جہنم میں دیکھا تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، جن کا جسم، ان کی چمڑیاں لوہے کی کینچی سے نہیں، لوہے کی کینچی سے نہیں بلکہ آگ کی کینچی سے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. دیکھ لیں آپ اوپر، اگر ذکر رسول سے بڑھ کر وہ چیز ہے تو آپ اوپر دیکھ لیں اطمینان سے، اس کے بعد ذکر رسول کرتا ہوں. آپ دیکھیں، پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے بات پڑھے گی. بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا. بھائی یہ کیمرے کافی ہے، ڈرون بند کرتے بھائی. محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ. ڈرون کو روک لو بھیا، یہ کیمرے کافی ہے دوست. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ توجہ میری طرف کریں. حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. حدیث پاک جب پڑھی جائے، حضرت امام مالک کو
آپ اس وقت حدیث پڑھ رہے تھے، بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارا لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ پسینے پسینے ہو گئے اس کے زہر سے۔ جب حدیث مکمل کی تو کہا مجھے بچھو نے ڈنک مارا کئی بار، کہا پہلی بار مارا تھا تبھی اٹھ جاتے، کہا کیسے اٹھتا کہ میں تو اپنے نبی کی حدیث پڑھتا۔ کوئی اہمیت نہیں ہے، حالات ہی بدل گئے، غفلت کا دورہ ہے، اللہ ہم سب کی حال پہ رحم کرے۔ بات عرض کر رہا تھا گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی شب جہنم میں جھانکا، جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جسم کو، چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ان کی چمڑیوں کو؟ تھوڑا تصور تو کریں کہ آگ کی کینچی، لوہے کی کینچی نہیں، اسٹیل کی کینچی نہیں، کینچی کون سی؟ آگ کی، اور وہ بھی آگ کون سی؟ جہنم کی بنی ہوئی آگ، اس کی کینچی سے جسم کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ ان کی چیخ پکار سنی نہیں جاتی، دل گھبراتا ہے، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کے آنے والوں کے کہ یہ کیسی آواز ہے، کیسی چلاہٹ ہے۔ اس کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کر نکلتے تھے۔ بن سنور کے نکلنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کے نکلتے تھے، اور جب بن سنور کر نکلتے تھے تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی، لڑکوں کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکیاں اس لیے بن سنور کر نکلتی تھی تاکہ لڑکے مجھے دیکھیں تو میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں۔ یعنی گویا کہ یہ ایک دوسرے کو زنا کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو جرائم کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت کے لیے بن سنور کر کے نکلتے تھے۔ اسی لیے آج ان کا یہ انجام ہے کہ ان کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہیں؟ دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ ہیں؟ دنیا میں گناہ کی لذتوں کے لیے، چند لمحوں کی لذتوں کے لیے وہ آخرت کا دائمی عذاب، وہ آخرت کا ہمیشگی کا عذاب کس طریقے سے اپنے سر لے رہے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹو۔ یہ مت سمجھنا دنیا میں عیش کریں گے آخرت میں بخش دیے جائیں گے۔ بخشش اتنی آسان نہیں جتنی آپ نے بنا رکھی ہے، بخشش اتنی مشکل نہیں جتنا دوسرے لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ اعتدال کی راہ چلو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کے جرائم پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی حسن والی عورت پر نظر ڈالے، گندی نظر ڈالے، پاک کی نظر ڈالے، تو قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی جہنم کی سلاخیں داخل کی جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر اگر نشہ کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر شراب پیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جب وہ نشہ کیا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ کتے کی طرح ہوگا یا تو سور کی طرح ہوگا، اور ایک حدیث میں آیا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اور جن آلات سے وہ نشہ کرتا تھا، مثلاً پیالے سے نشہ کرتا تھا تو پیالہ یا اور کوئی چیز تو وہ نشے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے جسم سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ بہ رہا ہوگا، منہ کے ذریعے سے پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ آئے گا کہ اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو جہنم کے چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ محشر والے اس کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون ہے جو اس طرح سے آ رہا ہے کہ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، جسم پر جب سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہیں، اس کا منہ کتے اور سور کی طرح ہے یا سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، اور اس کے گلے کے اندر بوتل لٹکی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں نشے کے آلات موجود ہے۔ یہ کون
कौन है इस अंदाज से आ रहा है? इरशाद होगा ये वो है जो दुनिया के अंदर नशा किया करता था, दुनिया में नशा करता था। आज मुझे बताओ 16-16, 17-17 साल की उम्र के हमारे जवान, उनको किसी साजिश के तहत कभी फिल्में दिखाकर, कभी सीरियल दिखाकर उन्हें नशे के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। कोई गोलियों के जरिए से नशा कर रहा है, कोई दवाओं के जरिए से नशा कर रहा है, कोई शराब के जरिए से नशा कर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करने के लिए जमीन पे नहीं आए, बल्कि तुम नशा करने वालों के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए आए हो, तुम नशा करने वालों को रोकने के लिए आए हो। याद रखना, मुसलमान कौम जराइम के लिए नहीं है, मुसलमान कौम जराइम से रोकने के लिए है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर माएं और बहनें यहाँ पर मौजूद है तो माओ और बहनों का भी अजीब हाल है। अल्लाह अकबर, बच्चों की परवरिश सही नहीं की जा रही है, बच्चों की तरबियत सही नहीं की जा रही है। लोग समझते हैं इस्लाही माशरा का जलसा कर लेंगे, किसी मुकर्रिर को बुला लेंगे, किसी खतीब को बुला लेंगे, वो तकरीर कर देगा, माहौल बदल जाएगा। बड़ी माजरत के साथ, जहां माएं बिगड़ जाए, जहां बाप बिगड़ जाए, फिर वहां तकरीरों से इस्लाह नहीं होती, वहां तकरीरों से इस्लाह नहीं होती। मैं तो लोगों को कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम होते थे, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम होते थे। आज हमारे हिंदुस्तान में जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। माँ भी मौजूद है, बच्चा यतीम है, बाप भी मौजूद है, बच्चा यतीम है। लोगों ने मुझसे हैरत से पूछा, माँ बाप के जिंदा होते हुए बच्चे यतीम कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा बड़ी आसान सी बात है, यतीम बच्चा उसी को कहते हैं ना जिसको बाप की तरबियत नहीं मिले, ना माँ की तरबियत मिले, ना माँ का प्यार मिले, ना बाप का प्यार मिले। बाप का हाल ये है कि वो ड्यूटी से आया, मोबाइल का मुंह पकड़ कर बैठ गया। माँ का हाल ये, वो किचन से फारिग हुई, मोबाइल का मुंह पकड़ कर बैठ गई। बाप भी गेम खेल रहा है, माँ भी उधर मोबाइल पे गेम खेल रही है, बाप भी सीरियल देख रहा है, माँ भी सीरियल देख रही है, बाप भी फिल्में देख रहा है, माँ भी फिल्में देख रही है। बचाओ बताओ, बच्चे की परवरिश करेगा तो कौन करेगा? बच्चों को सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? आप क्या समझते हैं बच्चों को माँ बाप की जरूरत क्यों है? देखो एक बात याद रखना, जानवरों के बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान के बच्चे को माँ बाप की जरूरत कैसे है? जानवर का बच्चा, बकरी के बच्चे को देख लें, पैदा होता है, आधे घंटे के बाद चलना शुरू कर देता है, दूध पीना शुरू कर देता है, 4-6 महीने के अंदर वो चारा भी खाने लगता है। एक बकरी के बच्चे का हाल है, चिड़िया का बच्चा भी ऐसे, शेर का बच्चा भी ऐसे, जानवरों का बच्चा भी ऐसे। मगर इंसान का बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू नहीं करता। आखिर जो अल्लाह बकरी के बच्चे को पैदा होते ही चला सकता है, तो वो इंसान के बच्चे को भी तो चला सकता था। आखिर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? तवज्जो करना मेरी बात पर, मैं कोई खतीब और अदीब आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर के आपके पास आया हूं। ध्यान से सुनना मुसलमानों, ध्यान से सुनना मेरी कौम के जवानों, जो अल्लाह बकरी के बच्चे को आधे घंटे में चला सकता है, क्या वह अशरफुल मखलूकात इंसान के बच्चे को आधे घंटे में नहीं चला सकता था? बिल्कुल चला सकता था। फिर ये क्यों हुआ कि 2 साल तक के वो चलेगा नहीं, इसलिए माँ की गोद में रहेगा। उसके बाद फिर बकरी का बच्चा 3-4 महीने में चारा खाना शुरू कर सकता है, इंसान का बच्चा भी 1 महीने में रोटी खाना शुरू कर सकता था। ये 2 साल तक न चल सकता है, न 2 साल तक के कुछ खा पी सकता है। मतलब ये है कि मोहताज रखा माँ का, मोहताज रखा बाप का। अल्लाह तूने क्यों ना चलाया? तो गोया के कुदरत की तरफ से इशारा मिल रहा है, वो जानवर है, उनको तरबियत की जरूरत नहीं, वो जानवर है, उनको बोलने की बस सिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उनके लिए तरबियत है ही नहीं। वो तो जानवर है, जैसे चाहे चले, जैसे चाहे बोले, जैसे चाहे खाए। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान आदमी है, इंसान जो वो आदम की औलाद है, जिसके सर पे हमने ताजे करामत सजाया है, वो इंसान है। 4 कस्में उठा के जिसका हुस्न बयान किया है, वो इंसान है। इंसान क्या कुरान कहता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तफसीर के मुताबिक तर्जुमानी कर रहा हूँ। कसम है विलादत गाय इब्राहिम की, कसम है विलादत गाय मूसा की, कसम है विलादत गाय ईसा की, कसम है विलादत गाय मुस्तफा की। 4 अंबिया की विलादत गाहों की कस्में उठाकर फिर कहा गया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा किया। इंसान वो है जिसके बारे में कुरान कहता है, लक़द कर्रमना बनी
बनी आदम, हमने इंसान के सर पे ताजे करामत सजाया। इंसान वो है जिसके सामने फरिश्तों की बोलियां बंद कर दी गई। इंसान वो है जिसके सामने फरिश्तों ने सजदा किया। इंसान वो है जिसको जन्नत में पैदा किया गया। इंसान वो है खाने काबा की करीब की मिट्टी से जिसको बनाया गया। इंसान वो है कि सारी कायनात को कुल कह के बनाया और इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। इंसान में रूह फूकी अपनी। इंसान वो है, अल्लाह अकबर, इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। जिसके सामने फरिश्तों की बोलियां रुक जाए उसे इंसान कहते हैं। जो अल्लाह का खलीफा हो उसे इंसान कहते हैं। जिसके सर पे ताजे करामत सजाया जाए उसे इंसान कहते हैं। बल्कि बढ़ के यूं कहूं, जिसे महबूबे खुदा बनाया जाए उसे इंसान कहते हैं। इसीलिए तो बेदम शबासी कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अगर इंसान से बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई महबूब होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसका शक्ल बना करके भेजता। इंसान को अल्लाह ने कितना बड़ा बनाया कि अपना महबूब इंसानों में भेजा, अपने अंबिया इंसानों में भेजे, अपने खुलफा इंसानों में भेजे। इंसान वो है, अल्लाह की आखिरी किताब का उन्वान सिर्फ इंसान। अल्लाह की आखिरी किताब का उन्वान इंसान है। बाकी सारे मज़ामीन ज़िम्नी तौर पर आए हैं। जन्नत का मज़मून ज़िम्नी तौर पे, जहन्नम का मज़मून असल उन्वान है इंसान। असल उन्वान है इंसान। इसलिए कि इंसान के हवाले ही से जन्नत का जिक्र है कि इंसान जन्नत में जाएगा। जहन्नम का तस्करा भी इंसान के हवाले से आया। सारे तस्करे इंसान के हवाले से है। असल उन्वान है इंसान। बड़ी माजरत के साथ सब बन गए, डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, सब बने। बड़ी बात कह दो, खतीब बने, अदीब बने, नाजिम बने, नाखा बने, मुखय्यर कौम बने, सब बने। इंसान भी बने। लोग तो बड़ी बातें करते, मैं कहता हूं पहले इंसान तो बन। इंसान नहीं बनता, सब बनने चला। आप कहेंगे ये इंसान क्या होता है? मैं कहा इंसान की मोहब्बतों को देखो ना तो खुदा की मोहब्बतें याद आती है। जब बनने वाले के उन्स का ये आलम है तो बनाने वाले की मोहब्बतों का आलम क्या है? इंसान के अखलाक देखो तो अल्लाह के अखलाक याद आ जाए। हाँ, इंसान की सिफतें, इंसान की सिफतें अता को देखो तो खुदा की शान अता याद आ जाए। जब बनने वाले का ये आलम तो बनाने वाले का आलम क्या? हाँ, आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मक्के की फतह होने के मौके पे देख कि जान के दुश्मन सामने खड़े हैं और इंसान कामिल दूसरी तरफ खड़ा है। आज से पहले भी फातिहीन देखे गए, आज से पहले भी मुल्क को फतह करने वाले देखे गए, लेकिन फातेह जब मफ्तूहा इलाके में दाखिल होता है तो सरों का गेंद खेलता है, औरतों की आबरू लूटता है, घरों को ताराज करता है, जमीन को पैरों तले कुचल देता है। यही सब फातिहीन थे ना। वो इंसान कहलाते थे मगर इंसान थे नहीं। इंसान की शक्ल में वो दरिंदों से बदतर थे। देख लो रोम की जमीन, देख लो ईरान की जमीन, देख लो दूसरी जमीनें। जो फातेह बना उसने मफ्तूहा इलाके को कुचल दिया, रौन दिया, इबादत गाहों को तोड़ दिया, काफिर जान के दुश्मनों को कत्ल किया, बल्कि जो नई दुश्मनी करते थे उनको भी कत्ल किया। कुदरत ने बताया इनकी शक्ल इंसानों जैसी है, ये इंसान नहीं है। वह लोग पूछते थे मौला फिर इंसान कैसा होता है? लोग पूछते थे मौला इब्राहिम के दौर में पूछा, हमने नमरूद को देखा, इंसान समझ में नहीं आया, इंसान कैसा होता है? दौरे मूसा में पूछा, हमने फिरौन को देखा लेकिन इंसान समझ में नहीं आया, इंसान कैसा होता है? तो कुदरत का नकीब कहता होगा इंतजार करो, एक इंसान कामिल भेजेंगे और फिर बताएंगे कि इंसान कैसा होता है। और फिर दुनिया ने देखा फतेह मक्का के मौके पर कपड़े फाड़ने वाले, मजनून कहने वाले, पागल कहने वाले, ताना देने वाले, शायर और साहिर कहने वाले सामने खड़े थे। हत्ता के
वतन से बेवतन सहाबा को करने वाले सामने खड़े थे, लेकिन फातिह मक्का जब पूरे फातिहाना शान के साथ मक्के की जमीन पे दाखिल होता है, बगैर खून बहाए हुए, बगैर किसी की जान लिए हुए, बगैर तलवार चमकाए हुए, तो अपने जान के दुश्मनों को देखता है, वो थर थर कांप रहे थे, उनके सीनों का दिल लरज रहा था, उनके सीनों की धड़कनें तेज हो रही थी, और वो कहते थे कि बस इशारे अबरू होगा इंसान कामिल का और लोगों के सर उड़ जाएंगे, मक्के के रेगिस्तानों पर खून की नदियां बह जाएंगे, मक्के के रेगिस्तान लालाजार बन जाएंगे लोगों के खून से। लेकिन जब जबान को जुम्बिश होती है इंसान कामिल की, तो अल्फाज यूं तरतीब पाते हैं, मेरे हमवतनों, मेरे हमवतनों, मेरे अहले वतन बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूं। गालियां देने वाले सामने खड़े थे और फातिह मक्का, आज तो कोई रोक नहीं सकता था। फातिह मक्का कहते क्या सलूक करूं। जान के दुश्मन कह रहे थे आप करीम इब्ने करीम है, आपके अब्बा भी करम करने वाले थे, आप भी करम करने वाले हैं, आपसे करम के सिवा उम्मीद क्या है। दूसरे अल्फाज तरतीब पाते हैं, बताओ तुम्हारे लिए सजा क्या मुकर्रर। मुजरिम से पूछा जा रहा है तुम्हें सजा की जाए, क्या सजा तुम्हें दी जाए, मुजरिम से पूछा जा रहा है। मुजरिम कहते थे आपसे माफी के सिवा क्या उम्मीद है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। अब यहां ठहर कर एक बात समझ में आती है, जब इंसान के ये अखलाक देखो तो फिर समझ में आता है जब बनने वाला ऐसा है, बनाने वाला क्या। यही बात है, ये है इंसान। बात दूर निकल गई, मैंने पहले कहा था देर से आए इसलिए बात मुख्तसर रखेंगे, लेकिन आपकी तवज्जो है तो मैं बात अर्ज करना चाहता। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह उसको भी चला सकता था, जैसे बकरी के बच्चे को चला देता है, इंसान को नहीं चला सकता। क्यों? वजह ये थी 2 साल तक चलेगा नहीं, तो जो चलेगा नहीं वो मां के करीब रहेगा, जो चलेगा नहीं वो बाप की गोद में रहेगा। यही तो था, दादा दादी चचा चची ये गोदे भी सब है, लेकिन असल उन्वान मां बाप ही। जब जिसकी गोद में रहेगा, बकरी का बच्चा चलने लगा तो मां से दूर हुआ, शेर का बच्चा चलने लगा तो मां से दूर हुआ, हाथी का बच्चा चलने लगा तो मां से दूर हुआ। कुदरत ने कहा 2 साल तक चलाएंगे नहीं, ताकि मजबूरन ही सही मां की गोद में पड़ा रहे, बाप के सीने से लगा रहे। क्यों? इसलिए कि जब 2 साल तक मां बाप के कदमों में पड़ा रहेगा तो उनसे सीखेगा, तरबियत होगी, सीखेगा। क्या सीखेगा? अखलाक, किरदार, फहिम, तदब्बुर, दानिश, सब सीखेगा। इसीलिए मां की गोद बच्चे की पहली दरसगाह हो गई। लोग कहते हैं औरतें बहुत बोलती है, मैंने कहा अच्छा हुआ बोलती। अल्लाह की हिकमत यह है कि अल्लाह ने औरतों को ज्यादा बोलने वाला बनाया मर्दों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि बच्चा मां की गोद में ज्यादा रहता है, तो ये ज्यादा बोलती है, इसलिए ज्यादा बोलने वाली के पास रहकर के बच्चा सुन सुनकर बोलना सीखता है। अगर औरतें ना बोले तो मर्दों को बोलना नहीं आएगा। ये औरतों के ज्यादा बोलने की बरकत है कि बोलना बच्चा सीख, और अल्लाह ने बच्चों के लिए मां को बोलने की तौफीक दी है। बोला करे, उसी से सुन सुन के सीखता है बच्चा। लेकिन तवज्जो करना, अब बच्चे को इसलिए नहीं चलाया कि पड़ा रहे, खड़ा रहेगा तो भागेगा, पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, और जब पड़ा रहेगा तो कुछ सीखेगा, किरदार, अखलाक, फहम, तदब्बुर, इश्क रसूल, खशियत इलाही। लेकिन ये कब सीखेगा? जब मां के अंदर ये किरदार होगा, जब बाप के अंदर ये किरदार होगा। और अगर मां मोबाइल लेके बैठ जाए, बाप मोबाइल लेके बैठ जाए, और बच्चा तो ऐसे ही पड़ा है, तो यतीम में और उसमें फर्क क्या रह गया है? फिर उसकी तरबियत कौन करेगा? फिर बच्चा चोर नहीं बनेगा तो क्या होगा, डाकू नहीं बनेगा तो क्या होगा, लुटेरा नहीं बनेगा तो क्या होगा, जानी नहीं बनेगा तो क्या होगा, शराबी नहीं बनेगा तो क्या होगा, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालेगा तो क्या होगा। वल्लाह, जिसने बागैरत मां की गोद में 2 साल गुजारे हो, वो मां उसको बताती है कि औरत पाप की नजर डालने की चीज नहीं है। औरत वो है जिसका एक रूप मां का होता है, दूसरा रूप बहन का होता है, तीसरा रूप बेटी का होता है, चौथा रूप
چلے گا نا, ماں بتائے گی تب پتا چلے گا نا. ماں جب خود سیریل دیکھنے والی ہوگی, ماں جب خود فلمیں دیکھنے والی ہوگی, ماں جب خود گیم کھیلنے والی ہوگی, بچے کو کوئی آوارگی سے روک نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین کو ہم بہت بلندی پہ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں میں چھپ چھپ کر کروڑوں مرتبہ امام حسین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں حسین کبھی حسین نہیں بن پاتے. اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں نصیب نہ ہوتی, جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا تاجدار کربلا بن گیا. ماں جب ایسی ہو تو بیٹا ایسا ہوتا ہے. کیسی ہے ماں حسین کی؟ حسین کی ماں وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ حقیقتیں ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ اور آپ بھائیوں کی بھی توجہ, جس کے سر کے دوپٹے کو, مرد نہیں کہہ رہا ہوں, چاند و سورج کہہ رہا ہوں, جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. آپ کہیں گے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات لکھتا ہی نہیں, وہ مجدد 14ویں صدی کا کہہ رہا ہے جس کا آنچل, آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. ماہ کہتے ہیں چاند کو, مہر کہتے ہیں سورج کو, آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو. اب سمجھیں, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جب ماں اتنی باغیرت ہو کہ اس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہ دیکھے, اسی کی گود میں حسین پیدا ہوتے. بڑی معذرت کے ساتھ, جو ماں بازار کے اندر بے پردہ گھومے, اس ماں کی گود سے بھی کوئی انقلابی جنم لے گا؟ لوگ کہتے ہیں قوم بگڑ گئی. میں نے کہا ماں بگڑی تو قوم بگڑی, اس لیے کہ ماں کا کردار ڈیپینڈ کرتا ہے قوموں کے حوالے سے. ٹیپو سلطان قوموں کو یوں ملتے ہیں, صلاح الدین ایوبی قوموں کو یوں ملتے ہیں, نور الدین زنگی قوموں کو یوں ملتے ہیں؟ نہیں. ماں کا کردار بڑا قیمتی ہے, اور باپ کا بھی. یہاں تو مردوں کا حال یہ کہ خود رکامے گھر میں بیٹھے, بیویوں کہتے ہیں جاؤ کام کرو, برتن جھاڑو کرو. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اپنی عورتوں سے بے غیرتی کے ساتھ برتن جھاڑو کرانے والوں اور خود بیٹھ کر کے کوڑیاں اور کیرم کھیلنے والوں, تمہیں مرد کہلانے کا حق کیا ہے؟ اور وہ جوان بیٹے جو رات کے 3 بجے تک جگتے ہیں اور ان کی مائیں برتن جھاڑو کرنے کسی کے گھر جاتی ہے, ان بے غیرت بیٹوں کو بھی خیال ہونا چاہیے. خود کی عزت کو کسی کے گھر برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجتے. یہ آج کے ماحول میں کتنا جائز اور کتنا ناجائز ہے, اس کا فیصلہ مفتیان کرام کریں گے. میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج گھروں کے اندر برتن جھاڑو کرنے والی خواتین کا حال کیا ہے, یہ ذرا کوئی کسی دیداور سے پوچھ بھی تو لے. میں ہر گھر کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ, لیکن اکثر جن گھروں کے اندر خواتین جاتی ہیں ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بلی چھچڑے کو دیکھتی ہے. یہ پورے ملک کی صورتحال ہے. اور فکر مولانا ہماری غربت کی وجہ سے ہم بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا بی بی زہرا کے گھر میں غربت نہیں تھی؟ میں تو غربت بولنے بھی مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بول دیا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے. جس کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کوئی قصہ نہیں ہے, کوئی لطیفہ نہیں ہے, کوئی لفاظی نہیں ہے. اور میرا ایمان کہتا ہے
میرے نبی کی بیٹی کو اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ اگر چاہتی تو روزانہ جنت کا کھانا آتا، لیکن ایک ایک مہینے تک چولہا جو نہیں جلاتا، شاید اس لیے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام دیا جائے اگر بھوک کی وجہ سے غربت تمہیں بے چین کرے تو اپنی آبرو کا سودا کرنے کسی کے گھر مت جانا، بلکہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے تو پیٹ پر پتھر باندھ لینا، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ ہاں نئے کپڑے اور زیور کی لالچ میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی غیرت اور آبرو کا سودا نہ کر لینا۔ میرے دوپٹے میں 17 پیون دیکھ کر کے سوچنا کہ میرے جب دوپٹے کے اندر نبی کی شہزادی کے دوپٹے میں جب 17 پیون لگ سکتے ہیں تو میرے بدن کے کپڑے میں اگر پیون لگے تو کون سی بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حالات تو بدلو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کیسی تربیت؟ جیسے سیدہ فاطمہ نے کی ہے۔ کیسی تربیت تھی؟ آؤ آپ کو بتاؤں۔ بچہ اللہ کی امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرو۔ جو قوم کے جوان بگڑ رہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو پڑی ہی نہیں ہے کچھ، باپ کو کچھ پڑی نہیں، کوئی وقت دینے تیار نہیں ہے اولاد کو، کوئی ٹائم، اور اگر ٹائم دے رہے ہیں تو کتنا؟ اسکول جتنا، ٹیوشن اتنا۔ میرے عزیز، اسکول اور ٹیوشن کی اہمیت ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو کیا ماحول تھا تربیت کا، بس شارٹ کرتے ہیں۔ تربیت کا ماحول کیا تھا؟ شروعات کرتے ہیں دودھ پلانے سے، اور مردوں کی ذمہ داری وہ بیوی پہ نظر رکھے کہ وہ دودھ کس طرح پلا رہی ہے، اس لیے بچے اللہ کی امانت ہے۔ بچوں کو نیک دیکھنا ہے ماں کے پیٹ سے۔ بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ماں کے شکم میں آئے تو حضرت سید ابراہیم نور بخشی جو آپ کے والد تھے، اپنی بہن کو اپنی بیوی پر پہرے کے طور پہ مقرر کیا اور فرمایا، بہن میرا بچہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے، اس لیے تم نظر رکھنا کہ محل کے اندر کوئی حرام تو حرام، کوئی مشتبہ ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہ آنے پائے، اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھائے گی تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اور میں جیسا بیٹا چاہتا ہوں پھر ویسا بیٹا مجھے نہ مل سکے گا۔ بہن مقرر کیا کہ لقمے پہ توجہ رکھنا، کیا کھلاتے ہو اپنی بیوی کو؟ بیوی کو کیا کھلاتے ہو؟ چوری کیا ہوا، جھوٹ بول کے کمایا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ولی نظر نہیں آتے، میں نے کہا ہے لیکن نظر نہیں آتے اس لیے کہ اتنے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک ہی دور میں ایک طرف بابا فرید ہیں، ایک طرف قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک طرف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں، ادھر قطب صاحب جاتے تو ادھر پھر بابا فرید کے دور میں محبوب الہی ہیں، صابر کلیر ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی زمین پر آج ہم جیسے علماء دیکھ رہے ہیں ویسے زمین پہ اس وقت اولیاء نظر آتے تھے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علماء ہیں، ایسے کسی ایک محفل میں بسم اللہ خانی کی محفل میں 500 ولی نظر آ رہے، 300 ولی نظر آ رہے۔ آپ کہیں گے یہ اب کیوں نہیں دکھتے؟ میں پھر وہی رونا رہوں گا، گلاب کے پھول کیوں زیادہ نہیں دکھتے؟ کوئی کہے گا بارش نہیں ہوتی، کوئی کہتا یہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا وہ نہیں۔ میں کہا یہ سب بات رکھو، فضول ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر دھتورے کے پودے کیوں ہیں؟ اگر بارش نہیں ہوتی تو جھنڈو کے پھول کیوں ہے؟ گلاب ہی کیوں غائب ہے؟ پھول تو اور بھی مارکیٹ میں نا، بارش کا رونا روتے ہو تو بارش تو ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی 2 نمبر کی، اور دوسرے پھول تو ہے نا، گلاب کیوں ختم ہوا؟ تو سب اپنی اپنی، کوئی کہ کھاد نہیں، زمین نہیں ہے، کہ صاحب فضول کی باتیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے سچی بات کہ گلاب کے پودے ختم ہوئے؟ جب پودے نہ رہے تو پھر کتنی بھی بارش ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی کھاد ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی زمین ہو آئے گا گلاب۔ اصل چیزیں پودے ختم ہوئے اس لیے گلاب گیا، بلا تمثیل۔ ماں باپ پودے ہیں، اولاد ان کا پھول ہے، تو مخدوم اشرف جیسا پھول اس لیے نہیں آتا کہ پودا گیا۔
اور پودا کون ہے؟ ماں باپ. ویسے ماں باپ گئے اس لیے ایسی اولاد گئی. بی بی زلیخا اور سید احمد جیسے ماں باپ نہ رہے اس لیے محبوب الہی جیسی اولاد نہ رہی. ایسی اولاد کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے نہیں ہے. جھوٹ بول کے کما رہے ہو, کسی کا گلا دبا کے کما رہے ہو, کسی کا پیسہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہو, پھر دادا گیری کرتے ہو. ہمت ہے تو مانگ کے بتا, ہمت ہے تو اس میں کیا ہمت ہے؟ اگر شہید بھی ہو جاؤ گے اور کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہو تو بھی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک کہ جس کا پیسہ لیا ہے ادا نہ کرو. شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملنا ہے اگر پیسہ کسی کا لے کر کے دبایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں, تھوڑا ہم کافروں کا لیتے ہیں. یہ کس نے سکھایا کہ کافروں کا لے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکے کے کافروں نے اتنا ستایا کہ اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹا کر آپ ہجرت کے لیے نکلے. علی کو کیوں لٹایا تھا؟ خطروں میں, تلواروں کے خطروں میں لٹایا تھا. کیوں لٹایا تھا؟ کوئی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی جملہ کہا تھا, علی صبح اٹھنا اور یہ جو کھڑے ہیں نا جان کے دشمن, ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, ان کی امانتیں پہلے ان کو لوٹانا, اس کے بعد پھر ہجرت کرنا. اگر کافروں کا لے کر کے کھا لینا, دبا لینا جائز ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضور تو کافروں کی امانت کے لیے علی کو روک رہے ہیں, اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں دینا, اس کے بعد پھر نکلنا, لے کر مت نکلنا ورنہ ہر بندہ بہانے سے دبائے گا. حضور نے کافروں کا بھی جو وہ لینے سے انکار کیا, دھوکہ دے کے مت لو, حرام طریقے سے مت لو. جو صورت جائز ہے وہ غنیمت کی, اس پر علماء گفتگو کرتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں. لیکن بات میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ماں کا کردار وہ نہ رہا, تربیت نہیں ہے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے. مخدوم صاحب کے والد نے سنا, پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا, جو جائے گا بچے کا خون ویسے ہی بنے گا. پہلے حرام پہ کنٹرول کرو. آج حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. قرضہ لے لیا دیتے نہیں, کوئی موبائل چوری کر رہا ہے. اب تو مسلمانوں کا حال یہ رہ گیا کہ مسجد کے استنجا خانے کے پارٹ بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنے پڑتے. جو قوم استنجا کے پارٹ چوری کر لے وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. شاہ جہاں کے دور میں, شاہ جہاں ایک بادشاہ گزرا ہے, حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا والد, مغل بادشاہ تھا شاہ جہاں, جس نے تاج محل بنایا. بڑی گالیاں دیتے ہیں لوگ اس کو, لوگوں کا اپنا مزاج ہے, لیکن جہاں تک میں اس شخص کو جانتا ہوں اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی. ہاں, جتنا میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی ہو, میں بہت بڑا علم والا ہوں, یوں بھی نہیں. وہ کسی کی تحقیق کو تو پیش کرے اپنے طور پہ, اور نہ ہی میری طبیعت ہے کہ میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں. ہر حق کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں. شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ نے ہندوستان اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر ہندوستان کا دورہ کرو اور معلوم کرو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی عزت اور عروج کا راز کیا ہے. تو جب انہوں نے ہندوستان کا ملک کو گھوما تو انہوں نے دو باتیں لکھی. شاہ جہاں کی بادشاہت میں ہم نے پورے ہندوستان میں نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا, نہ کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنا دور حکومت ہے. احمد آباد والوں, یہ اپنا دور حکومت ہے جہاں رعایا بھی چوری نہیں کرتی تھی. اور آج کا یہ دور ہے کہ آج حکمراں بھی چور ہے. یہ فرق ہے. نبی کے غلاموں میں اور نبی کے باغیوں میں فرق ہے. جب تک کلمہ پڑھنے والے تھے تو رعایا بھی چور نہیں تھی. جب منکرین کلمہ ہوئے پھر دیکھ لو بیچارے گٹر اور بیت الخلا کا پیسہ بھی قوم کا کھا جائے. یہ اہل سیاست جانے, ہم اس پہ بہت بات نہیں کرتے, لیکن آپ سے کہیں یہ اپنی تاریخ ہے. تاریخ اپنی, دوسرے کو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, اپنی تاریخ بتانا چاہتا ہوں. چور نہیں تھا کوئی بھکاری نہیں تھا, یہ حالات تھے. اور آج مسجد کے پارٹ بھی چوری کر رہے ہو. کیا دن آ گئے, کیا وقت آ گیا.
پھر ماں کے پیٹ کے بعد منزل آتی ہے دودھ پلانے کی. آپ کو اپنی بیوی کا اس سلسلے میں تربیت کرنی پڑے گی. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا اولیاء نہیں ہے، نہیں ہے مت کہو، ہے بہت کم ہے. آپ کہیں گے ہے کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا آپ ہی لوگ تو کہتے ہو نا کہ نقلی ولی پھر رہے ہیں. کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ بولو بھائی کیا بولتے ہو؟ نقلی ولی پھر رہے ہیں، نقلی ولی. تو بھائی نقل کس کی ہوتی ہے؟ نقل کس کی ہوتی ہے؟ اصل کی نقل ہوتی ہے نا. تو جب اصل ہوگا تو ہی اس کی نقل ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال بتاتا ہوں. آئی فون 13 آ گیا ہے، 14 نہیں آیا، ٹھیک 15 بھی نہیں آیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی 15 کی نقل لاؤ، آئی فون کی ڈمی لاؤ، لا سکتے ہو؟ بولو بھائی لا سکتے ہو؟ جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی ڈمی بھی نہیں ہوگی، جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی نقل بھی نہیں ہوگی. تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ولیوں نقلی ولی پھر رہے ہیں تو مطلب دنیا میں اصلی ہے، تبھی تو ان کی نقلی کوئی پھر نہیں کاپی. اصلی ہے تبھی تو اس کا مطلب اصلی ہے، تمہاری نظر میں نہیں ہے. اصلی ہے، ختم نہیں ہوئے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولی کبھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن ہوتے کیسے ولی؟ ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ہیں تو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. نشانیاں بڑی آسان ہیں. ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی محفل میں بیٹھو تو آخرت یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. وہ تمہارا رشتہ دنیا سے توڑ کے اللہ سے جوڑ دے. وہ اللہ والے ایسے ہیں. بہرحال تو ہیں لیکن کم ہے کیونکہ تربیت نہ رہی. پہلی چیز ماں کے پیٹ میں حلال کی بات. دوسری چیز شکم میں سے پیدا ہونے کے بعد دودھ کی منزل. ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے، بڑا مشہور آدمی ہے اور بڑا جیالہ اور بہادر ہماری قوم کا. قیامت تک ہندوستان کی زمین سلطان ٹیپو پر ناز کرتی رہے. ہاں غوث پاک کا بڑا پکا عاشق، جس نے اپنی تلوار پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ لکھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سلطان ٹیپو کی تلوار پہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا ہو. اس کا مطلب اس دور میں شیئن للہ کہنے پر کوئی شرک کا فتویٰ لگانے والا مولوی موجود نہ تھا. ہاں سلطان ٹیپو جب تک حیات رہے انگریز کے قدم نہ جم سکے. ٹیپو جب شہادت ہوئی نا آپ کی، اس شخص نے اپنے گلے میں اس وقت جو ہار پہن رکھا تھا، اس وقت 5 لاکھ کا وہ ہار تھا اس کے گلے کا جو موتیوں سے بنا ہوا تھا. اس وقت کی بات، ابھی تو اربوں خربوں میں وہ رقم جائے گی. بہرحال انگریزوں نے کچھ معاملے میں بلایا کہ سلطان آپ آ جائے، بات کریں گے، کچھ معاملات طے کرنے ہیں. سلطان نے جانے کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا سلطان آپ نہ جائیں، اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غداری کرے اور ہمارا ایسا شیر، واقعی شیر محصور، شیر ہندوستان کا شیر، ارض ہند کا شیر، اکھنڈ بھارت کا شیر. اللہ اکبر. آپ جائیں گے تو شیر مارا جائے گا، کوئی دگا ہو گیا، کسی معتمد کو بھیجیں. سلطان نے کہا اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں. چھوٹے بھائی کو بھیجا. معاملات طے ہونے میں تاخیر ہوئی. جب دیر ہوئی سلطان کا بھائی نہیں آیا تو سلطان کے کچھ مصاحبین نے کہا سلطان دیر بہت ہو گئی، اتنی دیر نہیں لگنا چاہیے، کہیں آپ کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا کر غداری تو نہیں کر بیٹھا، ملک کے ساتھ ملک کا غدار تو نہیں ہو گیا، پیسوں کی چمک دمک، دولت کی ریل ریل دیکھ کر. سلطان کہتے ہیں مٹی پر اگر ذہنوں پر بار پڑے تو معاف کر دینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہتا لیکن
اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب گوبر گرتا ہے تو زمین سے کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتا ہے. ایسے ہی 10 باتیں آدمی سنتا ہے تو ایک آدھ بات تو دماغ میں آئی جاتی ہے. مصعبین نے بہت باتیں کہی, سلطان کے دماغ میں بات آئی, فوراً دربار چھوڑا. دربار چھوڑ کر زنانہ خانے میں جہاں عورتیں رہتی تھی وہاں آئے, دیکھا ماں تخت پر بیٹھی ہے. سلطان تیزی سے چلنے لگے. ماں نے پوچھا میری جان میرے بیٹے کیا ہو گیا, تیرے چہرے پہ مایوسی کے آثار کیوں ہیں, بہادر بیٹے تیری کیفیت یہ کیوں ہے؟ ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا ماں تمہارے بیٹے نے تو میرا نام ڈبا دیا. بیٹھی ہوئی ماں اٹھ کر کے کھڑی ہوئی کا زبان سنبھال. وقت کے تاجدار اور بادشاہ کو ایک جرأت مند ماں ہی کہہ سکتی زبان سنبھال. کیا بکتا ہے, ہوا کیا ہے؟ کہا ماں میں نے معتمد بنا کر کے اپنے بھائی کو بھیجا, دیر ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی انگریزوں کے ہاتھوں ضمیر بیچ چکا, ہاتھ ملا چکا, اس لیے میں آیا ہوں کہ ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے پوری جرأت سے کہا بیٹا اچھی طرح یاد رکھنا میری کوئی اولاد نہ کبھی مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے. کوئی وجہ ہوگی آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اعتماد رکھ, جمع خاطر رکھ, ذہن کو قابو میں رکھ, زبان کو قابو میں رکھ. میرا بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے, نہ ملت کا, نہ مذہب کا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں بھائی آئے اور آنے کے بعد بڑی خوشخبریاں لائی کہ ہم نے تو یوں چلے چپا دیا انگریزوں کو. جب بات آ گئی ماں کے قدم پکڑ کر سلطان ٹیپو نے کہا ماں میرے جیسا مرد بہادر ڈگمگا گیا, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ تمہارا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا, اتنا یقین کیسے تھا؟ فرمایا بیٹا تجھے اور تیرے بھائی کو تیری ماں جب دودھ پلانے بیٹھتی تھی تو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی, پہلے وضو کرتی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہوئے میں تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلاتی تھی. وہ باوضو رہنے کا اور درود مصطفیٰ کا اثر ہے. نہ میری اولاد کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ کبھی مذہب کی غدار. جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی درود پڑھتے ہوئے تب ٹیپو سلطان جیسے بچے اس ارض ہند پہ جنم لیتے تھے. آج ماں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے, آج ماں گانے سنتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے, آج ماں جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلم میں زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے. بچے زانی شرابی چور چکے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو نظر رکھنا ہے گھر پر. آپ تو رات دیر گئے آتے ہو, آ کر کے بستر میں پڑ جاتے. گھریلو کام کاج سے آپ کا تعلق کیا رہ گیا ہے؟ کیا تعلق رہ گیا ہے؟ گھر میں بیوی کو ٹائم دو, گھر میں بچوں کو ٹائم دو, گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو. اس لیے تقریر جو اثر نہیں کرتی وہ ماں باپ کا کیریکٹر اثر کرتا ہے. ایک بات بتاتا ہوں آپ, میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے ٹائم کا خیال ہے لیکن بات ذہن میں آئی تو کیا میں کچھ باتیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ ایک بات کہتا ہوں, بچہ اگر کسی مولوی کی تقریر سنے اس پہ اس کو شک ہو سکتا ہے, ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. پیر کی بات سنے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب بچہ ماں باپ سے کوئی چیز سنتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, میری ماں جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. تو یہ جو عشق رسول جو پلایا جاتا تھا نا وہ ماں پلاتی تھی. اولیاء کی محبت جو پلاتی تھی وہ ماں باپ پلاتے تھے. اس لیے اس دور میں علماء کو حاضر و ناظر پر, علم غیب پر, عشق رسول پر تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ یہ سب ماں سے سیکھتے تھے. اور خانقاہ کا سیکھا ہوا بھول سکتا ہے, مدرسے کا سیکھا ہوا بھول سکتا ہے, لیکن جو ماں کی گود میں سیکھتا تھا کبھی نہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں کا ماحول کیسا تھا. ہمارے گھروں کا ماحول کیا, جب بچوں کو ماں بستر پہ لٹاتی تھی, باپ بستر پہ لٹاتا تھا, دادی بستر پہ لٹاتی تھی, کہانیاں نہیں سناتی تھی. پنکی ٹنکی بلی کتے کی کہانی نہیں. کیا ہوتا تھا؟ جہاد کا منظر, رسول اللہ کے معجزات, اولیاء کی کرامات, کربلا کا منظر. دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر, ماں کیسا مضبوط بناتی تھی بچوں کو. ایک 4-5 سال کا بچہ ہے, ماں کا کردار بہت اہم ہے, ماں کا کیریکٹر بہت اہم ہے. اللہ کرے مائیں سنور جائے, ماؤں کی زندگی بدلے, باپ کی زندگی بدلے.
4-5 साल का नन्हा बच्चा है, माँ की आगोश में सो रहा है। ऐसे में बिलाल हबशी आवाज लगाते हैं, मदीने वालों चलो, अल्लाह के रसूल जान का नजराना लेकर के तुम्हें शहादत के लिए बुला रहे हैं। बेवा औरत उठकर बैठ गई, बेवा थी वो, उठ के बैठ गई, रोने लगी, आंख में आंसू, रोते रोते हिचकियां बंधी। पास में सोया हुआ बच्चा उठ गया, अम्मी क्यों रो रही हो, क्या मेरे अब्बू की याद आई? नहीं बेटा सो जाओ, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं कि मैं क्यों रो रही हूं, मेरा दर्द तुम नहीं जान सकते। अम्मी बताओ ना। नहीं तुम नहीं जान सकते, सो जाओ। माँ ये कैसे हो सकता है, माँ रोए और बेटा सोए? किसको दर्द है? 4-5 साल के बच्चे को। माँ रोए और बेटा सोए, ये कैसे हो सकता है? आज 35 साल का बेटा बिल्कुल सर से लेके पैर तक चादर ओढ़ करके एसी में सो रहा है, माँ खांस रही, उसको कोई ख्याल नहीं। ये दिन क्यों है पता है? माएं जब नबी का वफादार बनाती थी अपने बच्चों को, तो नबी माँ बाप का वफादार बना देते थे। जब हमने नबी का वफादार बनाना छोड़ दिया, फिर शायद निगाह रहमत फेर ली गई, और जब निगाह रहमत फिर जाती है तो फिर कुछ नहीं रह जाता। हमारी जिम्मेदारी, हम अपने बच्चों को रसूल का वफादार बनाएं, अल्लाह उसके रसूल की वफादारी सिखाएं। बेटे ने कहा माँ ये कैसे हो सकता है कि माँ रोती रहे बेटा सोता नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम बताओ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा बेटा बिलाल गुजरे हैं ऐलान करते हुए कि हुजूर ने अल्लाह की राह में जान देने के लिए बुलाया है। बेटा कोई जवान औलाद नहीं है, तुम्हारे बाबा तो शहीद हो गए जंग में, अब किसको ले जाऊं? 4-5 साल का नन्हा सा बच्चा कहता है माँ तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना, मुझे पेश कर दो, मैं हूं ना, मुझे पेश कर दो। आज है किसी बच्चे में ऐसा जज्बा कि कोई सोते वक्त कहे कि माँ मुझे फजर में उठाना ताकि मैं उसको खुद ही पता है कि माँ ने 10 बजे से पहले उठना नहीं है, तो वो वहां क्या उठाएगी? हंसने की बात बिल्कुल नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं गुनाहों का जिक्र करता हूं, लोग हंसते, मैंने कोई लतीफा नहीं कहा है। इस वक्त तो जितना रोए कम है, अपने हाल पे रोए जितना कम है। 10 बजे से पहले माँ ने उठना है, वो क्या फजर में उठे? हाँ माँ जरूर उठेगी 6 बजे अगर स्कूल भेजना हो तो। लोग कहते हैं मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं कहा कोई मुसलमान सच्चा होता तो उसके बारे में ये रोना होता। मुसलमान बना कब है? वो काटा ही जाएगा, पीटा ही जाएगा, तबाही किया जाएगा। कहा वो क्या, तो गोश्त खाने वाले और जुमा की 2 रकात पढ़ने वाले अपने आप को सच्चा मुसलमान कब से कहलाने लगे? जो कौम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सुबह 6 बजे उठ सकती हो और फजर की नमाज के लिए सुबह 6 बजे न उठ सकती हो, उस कौम को नबी का वफादार कहलाने का हक क्या है? स्कूल भेजना था तो माँ की आंख बराबर खुली, स्कूल पहुंचाना था तो बाप की आंख बराबर खुली, फजर में क्यों नहीं खुलती आंख? स्कूल से ज्यादा जो नमाज फजर को अहमियत न दे, उस कौम को सच्चा मुसलमान कहलाने का हक क्या है? अभी तो पत्थर बरस रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, खून की आंधियों का इंतजार करना, करो इंतजार। अगर यही पाप रहा, यही जराइम रहे, यही अंदाज रहा, मिटने वाली और तबाह होने वाली कौम का अंदाज वही है जो तुम कर रहे हो। जिस कौम के घरों में कुरान पर धूल जमे और टीवी रोजाना 4 बार साफ किया जाए जिना के मनाजिर देखने के लिए, वो कौम फिर मिटने ही के लिए है। जिस कौम की बेटियां बाप के बाजू में बैठकर जिना के मनाजिर देखे और फिर लड़कों से दिल लड़ाए और काफिरों के साथ भागने के प्लानिंग करे, वो कौम तबाह ना होगी तो फिर क्या होगा? लोग कह रहे मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, मैंने कहा मुसलमानों की कहां भाग रही है? जिसका बाप सच्चा मुसलमान होगा और वो कनीज़े फातिमा बनाएगा बेटी को, वो बेटी जान देगी, भागेगी नहीं। भाग उसकी रही है जो कहना तो मुसलमान रहा है, लेकिन वो मुसलमान अंदर से है कब सच्चा? जो बेटी को बाजू में बगल में बिठा के जिना का मंजर दिखाए, वो बाप कब से सच्चा मुसलमान हो गया? ऐसो ही की भागती। और बड़ी माजरत के साथ
सिर्फ दाढ़ी टोपी मजहब नहीं है, अत्तक़वा हाँ होना। मैंने बहुत मजहबी घरों में भी कयाम करके देखा, इल्ला माशाअल्लाह। बाहर तो बड़े मजहबी थे हजरत, लेकिन अंदर मैंने इस्लाम नहीं देखा। वही बेटी आदि आस्तीन के कपड़ों पर है, वही घर में खुला हुआ माहौल है, वही दुपट्टा है, वही स्क्रीन। स्क्रीन अगर नात बयान देखने के लिए तो आप मुफ्तियान इकराम से पूछ लेना क्या है, मैं कुछ नहीं कहता उस पर, मेरा कोई इस पर कुछ कहना नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी तो मुफ्तियों की है। मैं कोई फतवा देने के काबिल आदमी भी नहीं, फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या काम है कलम और कागज से उलमा की जूतियां सीधी करना मांगा। लेकिन अगर स्क्रीन है, नात बयान कुछ देख रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि उलमा इस पर कोई सख्त हो कि आप पे लगाएंगे। लेकिन जिना के मनाजिर देख रहे हो, बेटी को बाजू में बिठा कर, तो फिर बेटी तो भागेगी ना, बेटी तो भागे। एक माँ बेटी को किस तरीके से समझाती थी और बताती थी। एक मोमिन की इज्जत को मेरे नबी ने काबे से बढ़कर बताया है। काबा तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे मोमिन उम्मती की इज्जत की हुर्मत है। भूल गए सब, अपनी हुर्मत अपने कदमों तले रोन रहे हो। अगर सैयदा फातिमा की जिंदगी बताते ना अपनी बेटी को, अम्मा आयशा की जिंदगी बताते ना अपनी बेटियों को, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी बताते ना अपनी बेटियों, हमारी बेटी गैर तो गैर है, किसी अपने के साथ भी ना भागती। हाँ, आया ऐसा दौर, बहुत ऐसा दौर है। ऐसा नहीं कि इसी दौर में भागने भगाने का सिस्टम, मन चले पापी हर दौर में हुए हैं। लेकिन बेटियों का अंदाज था वो भूखी मर गई, लेकिन कभी आबरू का सौदा न किया। माहौल ही ऐसा था, माहौल ही ऐसा था। बल्कि जिन लोगों से लोगों ने आंखें लड़ाई इश्क की, उन इश्क की आंख लड़ाने वालों को उन्होंने वली बना दिया। लेकिन चक्कर में नहीं फंसी, माहौल ऐसा था। एक बात याद आई, मैं वो बात पूरी करता हूँ, फिर ये बात अर्ज करके वो बात पूरी करता हूँ। एक मर्तबा एक हसन नाम का जवान, हसन नाम था उस जवान, बसरा में रहने वाला था, इब्तिदाई जवानी थी। देखो हमारी बेटियों का हाल क्या था, बेटियों की गैरत का हाल। इब्तिदाई जवानी थी, घर के लोगों ने कहा बेटी जाओ और बाजार से वो फलां चीज ले आओ। अभी उसकी भी शुरुआत थी जवानी की, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची थी वो लड़की। बाजार में भेजी गई तो गई जैसे ही तो उस जवान की आंखें उस लड़की से चार हुई। आंखें आंखों से क्या चार हुई, उस जवान ने, हालांकि वो भी छोटी उम्र का जवान था, बहुत बड़ी उम्र न थी, लड़की को देखा, कहा वो तो कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है तू, कितनी खूबसूरत। इंसान की मजबूरी है, इंसान मजबूर है हुस्न के आगे। कुदरत ने दिल जो दिया है तो हुस्न के आगे दिल हमेशा हिम्मतें हार जाता है। इसीलिए मेरे नबी ने बताया कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखा दो, बचपने में 3 बातें सिखा दो। नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए 3 बातें तुमने सिखा देनी है। अब दिल मजबूर है हुस्न के आगे, तो नबी बता रहे पहले नबी का हुस्न सिखा दे, क्योंकि दिल के कागज पर जब कुछ लिख दिया जाएगा पहले से नाम महबूब, तो फिर कोई उसको मुतासिर न कर सकेगा। जब दिल में यार बसे तो फिर जगह किसके लिए है ना। दिल में गैर इसलिए बसता है कि कोई पहले हमने बसाया नहीं। इसीलिए अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न वाला बना दिया कि अब जब उनको देख ले कोई फिर जचता नहीं। इसीलिए इमाम कहते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा दिया। बहुत हुस्न वाला, नजरें चार हुई, हुस्न देखा कर कितनी खूबसूरत है तू। पहला जुमला तो हर जवान की जबान पे यही आता है ना, लेकिन वहां तो फिर बालों को झुरझुरी दे करके गर्दन ऐट जाती, मैं भी इतनी खूबसूरत हूं। लेकिन वहां माहौल इस्लामी था, किरदार फातिमी था, सीरत सैयदा आयशा से सीखी हुई थी। फौरन का ए लड़के किसके हुस्न की तारीफ करेगा, तेरे, कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें। तेरी आंखें ऐसा लगता है जैसे किसी झील में खिलता हुआ कमल है। तेरी आंखें ऐसा लगता है जैसे नरगिस के फूल है।
اگر ہندوستان کا وہ کوئی جوان ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا کہ تیرا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بنارس کی صبح ہے یا متھرا کی شام. حسن جمال اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کسی لالا گلے لالا نے کسی جھیل میں اپنے چہرے سے نقاب الٹا. ایسا لگتا ہے جیسے تیری خوبصورت آنکھوں میں میں ڈوب جاؤں. جوان کہتا رہا اپنے انداز سے. اس نے کہا غصے میں آ کے روک, ابھی تیرا علاج کرتا. یہ ہوتی ہے اسلامی بیٹیاں. بائک پہ گھومنے کی لالچ پر, زیورات کی لالچ پر, کپڑوں کی لالچ پر جو آبرو کا سودا کرے وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ نہ. مسلمان بیٹی کی نظر میں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہاں, ایک دور 1947 کے بعد ہماری بیٹیوں نے وہ بھی دیکھا. جب پکڑ کر رکھنے والوں نے گھر میں رکھنے کی کوشش کی تو وہ مر گئی, لیکن کسی کے گھر میں کہیں نہیں. تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. اشارہ دے رہا ہوں, صرف حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی بات یہاں کھل کے پڑھوں, لیکن پڑھ لینا. اب ان کا مر جانا کتنا جائز تھا کتنا ناجائز تھا یہ بھی مفتیان کرام سے نہ مر جائیں نہ کیوں نام محمد پر. یوں بھی تو ہمیں دنیا سے, یوں بھی تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا, یوں تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا ہی ہے. آبرو کے ساتھ مرو نا, عزت سے جنازہ اٹھے گا, غیرت سے جنازہ اٹھے. بے غیرتی کی 1000 دن کی زندگی سے, یہ بھی سلطان کا قول. ٹیپو سلطان نے کہا تھا بے غیرتی کی بزدلی کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن کی غیرت کے ساتھ زندگی. اور میں نے لوگوں کو بتایا یہ بات. لوگوں نے, جب میں میسور گیا تو لوگوں نے کہا کیا قول ہے سلطان کا. میں نے کہا گھر سے نہیں لایا, یہ بھی سلطان نے کربلا سے سیکھا تھا. اس لیے کہ جب یزیدیوں نے کہا تھا حسین ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا, تمہارے خیمے بیٹوں سے بھرے ہوئے ہیں, جب جنگ شروع ہو جائے گی تو گاجر مولیوں کی طرح تمہارے سر کٹ کے گریں گے, جلدی سے یزید کی بیعت کر لو. حسین نے کہا تھا میں غلام نہیں بنوں گا, غلامی کی 1000 دن کی زندگی سے غیرت مندانہ ایک دن کی آزادی کی زندگی بہتر ہے. ہاں, میرے حسین نے کہا تھا, وہ کربلا سے نکلا وہ جملہ, اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی انداز سے نقل کیا. بہرحال بات دور نکلتی, عرض کر رہا تھا کہ جب اس لڑکے نے حسن کی تعریف کی تو لڑکی نے کہا رکھ, ابھی میں تیرا علاج کرتی ہوں, ابھی تیرا علاج کرتی ہوں. گئی گھر, ایک بوڑھی کنیز وہاں پر آئی. آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی, کپڑا اس پہ ڈھکا ہوا تھا. اے لڑکے, تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کی تعریف تو نہیں کی تھی. اس جوان نے سوچا کہ پہلا تیر نشانے پہ لگا. کہاں میں نے کی تھی, کیا ہوا؟ کہا اس نے تحفہ بھیجا. پہلا جملہ, پہلی محبت, پہلا تیر, وہ بھی ساتھ میں سے تحفہ آ جائے, وہ بھی اس دور میں جو خیر القرون کے بالکل قریب ہو. جیسے ہی ہٹایا کپڑا تو دیکھا ایک تحریر لکھی ہوئی تھی, اے جوان تو نے میری آنکھیں دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی. مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ جو لوگوں کو میری طرف مائل کرتی ہے اور میرے فتنے میں مبتلا کرتی ہے, اس لیے میں نے اپنی آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی ہے. یہ میری کٹی ہوئی آنکھیں قبول کر لے اور مجھے بھول جانا. میں نابینا رہ کر تو زندہ رہنا گوارا کر سکتی ہوں, لیکن پاپی اور بے غیرت بن کر کے زندہ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے. حسن نام کے اس بصرہ کے جوان نے سوچا ہائے میری وجہ سے کسی کی آنکھ چلی گئی, اندھی ہو گئی, اتنی خوبصورت لڑکی, اب اس کے ساتھ بیاہ کون کرے گا. وہ جوان کو اتنا احساس ہوا, اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کے گھر لوٹا, پوری رات روتے روتے گزاری, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. بہت خوبصورت جملہ ایک مرد کلندر نے کہا ہے, لوگ جرم کرتے ہیں بندے کا, معافی مانگتے ہیں اللہ سے. بندوں پہ ظلم کرنے والے بندوں کے مجرموں کو چاہیے کہ وہ پہلے بندوں سے معافی مانگے, اس لیے کہ جس کو بندہ معاف نہیں کرتا اس کو اللہ بھی. وہ حسن نام کا جوان کوئی معمولی نہیں تھا, پوری رات روتے روتے گزاری. فوراً خیال آیا جرم کیا بندے کا, معافی مانگ رہے ہو اللہ سے, چلو اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں. جیسے اس کے محلے میں وہ جوان پہنچے تو کیا دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا محلہ رو رہا تھا. حسن نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟
کس بزرگ کا جنازہ ہے، تو کسی نے غصے میں کہا ہمارے محلے کی ایک چھوٹی سی ایسی بچی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قریب تھی، اس کا جنازہ ہے۔ سنا ہے صبح بازار گئی تھی، کل کسی جوان نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، وہ بہت ناراض ہوئی، غیرت کی وجہ سے آنکھیں کاٹ کے اس جوان کو بھیج دیا اور کہا کہ مجھے بھول جانا، اندھی رہنا گوارا کر سکتی ہوں، بے غیرت رہنا گوارا نہیں ہے۔ کاٹے آنکھیں تو کاٹ کے بھیج دی، لیکن اس درد کو برداشت نہ کر سکی، پوری رات تڑپتی رہی اور رات کے آخری پہر میں اس کی روح نکل گئی۔ وہ لڑکی با غیرت قوم کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس لیے پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس دن اس جوان کو پتا چلا کہ میری وجہ سے کوئی اندھا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جان بھی غیرت کی وجہ سے چلی گئی۔ اس دن اس جوان نے سوچا آج کے بعد کوئی عورت تو عورت، کسی مرد کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا۔ اور اس جوان نے جو اس وقت میں سچی توبہ کی، تو پھر وہ جوان اس وقت توبہ کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی وہ کہلایا وہ جوان۔ کسی کی غیرت نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کے تقوی نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کی پرہیزگاری نے اس کو ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ یہ ہماری بیٹیاں تھیں، اور آج بیٹیوں کا کیا حال ہے دیکھیں، سب ایسی نہیں لیکن اتنا ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا تربیت کا فقدان، ننھا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں، یہی بات چل رہی تھی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کی ضرورت کیا ہے، مجھے پیش کر دو۔ 4-5 سال کا بچہ نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کی بات کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے۔ ماں نے آنسو پہنچے، صبح کا انتظار کرنے لگی، فجر کا وقت قریب آیا، انگلی پکڑائی اور چل پڑی۔ حضور مسجد نبوی میں صفیں درست کروا رہے تھے مجاہدین کی، برقع پوش خاتون کو دیکھا تو بلال کو بھیجا، بلال جاؤ دیکھو وہ کیوں کھڑی ہے۔ بلال نے کہا کیا بات ہے، آج عورتوں کا کام نہیں مردوں کا کام ہے، بات کیا ہے؟ کہہ لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے نا کہ حضور نے جان کی نظریں لے کے بلائی۔ کہا ہاں حضور نے بلایا، مردوں کو عورتوں کو نہیں، جاؤ آرام کرو اپنے گھر جا کے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ نہیں میں نے آپ سے نہیں حضور سے بات کرنا ہے، حضور سے کو آپ بلا سکتے میرے قریب۔ بلال گئے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے۔ حضور آئے، کیا بات ہے اے خاتون، کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا بلال آئے تھے اعلان کرتے ہوئے میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، یہ چھوٹی سی ننھی سی امانت لائی، حضور اس کو قبول کر لیں، آپ کے قدموں پہ یہ جان دے دیں۔ ماں اسی حضور نے اس بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، آقا نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے گی، حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک چلے گا، اس کو جوان کر، یہ جوان ہو کر کے پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا۔ یہ بچہ ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ کر کچھ نہیں کر سکتا، لے جا اس کو، یہ بچہ ہے، اللہ تجھے جزا دے، میں نے قبول کیا تیری اس قربانی کو، لیکن لے جا کے اس کی پرورش کر۔ جیسی ماں نے کہا بہت اچھا حضور، وہ پلٹنے لگی تو بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی، بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں اس واقعے میں وہ یہ ہے، گھر کا ماحول، ماں کی تربیت، ماں کا سینے میں کچھ منتقل کرنا۔ جب بچے نے اپنی ماں کی انگلی چھوڑی، ماں ٹھہر گئی، حضور کی نظریں اس پہ جم گئی تو وہ بچہ حضور سے کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ میری ماں تو جب مجھے روزانہ بستر پہ سلاتی ہے تو سلاتے وقت مجھے آپ کی زندگی کے واقعات سناتی ہے، اور میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ نبی کا در وہ در ہے جہاں جانے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ میری ماں تو مجھے یہی درس دیتی ہے کہ آپ کی چوکھٹ پہ جانے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ میری ماں نے یہی مجھے بتایا ہے حضور، جب کوئی خالی نہیں جاتا، میری ماں نے یہ بتایا ہے، میں کیسے خالی جاؤں گا؟ میں بھی خالی نہیں جاؤں گا۔ آقا میں نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ تیر اٹھا سکتا ہوں، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نالین پر اگر کوئی غبار آئے گا تو میں اس کو اپنے سینے پر لے کر کے آپ کی نالے پاک کو غبار سے تو بچا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے قبول فرما لیں۔ یہ ماں نے درس، ماں نے پلایا تھا۔ آج بھی ماؤں کو ضرورت ہے، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو،
باپ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین بتاؤ، دین پلاؤ، اور اگر دین نہیں پلایا ایسے ہی رہے جائے بے نمازی، جواری، شرابی، تو پھر قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، پھر جہنم سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، کم سے کم تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو دو۔ اشارہ دے کر گزرتا ہوں، جب کھانا کھانے بیٹھو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھو، بتاؤ ہاتھ دھلو بیٹا، ہاتھ دھلنا نبی کی سنت، یہ بتاؤ ہاتھ دھلنا نبی کی سنت۔ کھانے سے پہلے بیٹا نمک چکھتا ہوں، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن وہ بھی نمک چکھتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی کہتے نا یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ بیماری سے بچ جاؤ گے، وہ بیماری سے بچ جائیں گے، اتنا ڈاکٹر ہے کہنے پہ یقین ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ کھانے سے گھر میں پورے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھو، 10 منٹ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، بس سب مل کے پڑھنا ہے۔ 10 منٹ میں 2 تسبیح پڑھ لو، 3 تسبیح پڑھ، 10 منٹ زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ بچوں کو لے کے بیٹھو۔ آپ کے گھر میں درود پڑھا جائے، مصیبت آ جائے تو پھر میرا دامن پکڑنا۔ میں احمد آباد آتا رہتا ہوں، ہمارے بھائی کا گھر ہے احمد آباد میں، بلکہ بغیر بلائے بھی آتے جاتے ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو میں چلا آتا ہوں۔ میرا دامن پکڑنا، دنیا بھی پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لینا، اور اگر آخرت میں بھی جرأت ہے تو پکڑ لینا۔ 10 منٹ روزانہ ختم درود کر کے دیکھو اپنے گھر میں، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ، اس سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے نام محمد سے بڑا؟ جو آدم کی مشکل کشائی کر دے، جو نوح کی مشکل کشائی کر دے، جو یونس علیہ السلام کی مشکل کشائی کر دے۔ بیٹھو تو ہماری قوم کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ مفت میں جنت بھی چاہیے، مفت میں سب۔ پیر صاحب آپ ہی تعویذ لکھو، آپ ہی وظیفے پڑھو، میں نے مال کمانا، میں نے شان سے رہنا۔ چل رہی ہے لوگوں کی دکانیں۔ اللہ کے بندوں کچھ میدان عمل میں آؤ۔ میں 10 منٹ صرف درود شریف کی بات کروں، پرانے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے۔ 12 دن تک آپ کے گھر میں خود نعت کی محفل کرو، آپ پڑھو، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بچی پڑھے، آپ کے بچے پڑھے۔ آپ کو کوئی تھوڑی نا کسی گائیکار کی آواز نکالنا ہے، وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ پڑھو ٹوٹے پھوٹے اندر، خود ہی میلاد پڑھو، گھر کے اندر ماحول بناؤ، آپ کے گھر میں ماحول بنے گا، تربیت کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر قبر میں سکون کی نیند سونا ہے، بس ایک کام کرو، کچھ کرو نہ کرو، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کر دو بس۔ آپ کو پورے محلے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پوری دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایران، شام، ترکی، ورکی، کسی بھی علاقے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا پورا ملک، آپ کی پوری آخرت، آپ کی پوری دنیا، آپ کا پوری حکومت، سلطنت، سب کچھ آپ کا گھر ہے۔ آپ اس 4 دیواری کے بادشاہ ہیں، آپ وہاں کے بادشاہ، آپ وہاں کی صرف فکر کر لو، باقی فکر علماء کریں گے، داعیان دین کریں گے، پیران نظام کریں گے۔ آپ اپنے گھر کے بادشاہ، آپ اپنے گھر میں اسلامی ہو۔ آپ کی بیٹی گھر سے نکلے تو لوگ کہیں فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، لیکن دیکھو اس کا ناخن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا برقع ایسا ہے کہ اس پر کوئی نظر ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے کہ بیٹی جا رہی ہے کہ ماں جا رہی ہے، دادی جا رہی ہے کہ بہو جا رہی ہے۔ برقع ایسا ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا، عورتیں ایسا برقع پہنتی تھی بے رونق اور بالکل بھدے کپڑے والا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج تو چمکیلے نگ کے ڈیزائن بنے ہوئے برقعے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں، کہیں دبئی سے آ رہے ہیں، کہیں سعودی سے آ رہے ہیں، اور بالکل چمکیلے۔ یہ برقعوں کا بھی کوئی مقصد ہے؟ نہیں دیکھنے والا ڈیزائن ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا نگ ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا جاذب النظر ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، یہاں سے کٹا وہاں سے پھٹا، یہ سب چیزیں۔ یہ برقعے بھی کوئی برقعے، آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ 900 سال پہلے کیا ڈیزائن تھی، اور آج کیا کتنی ڈیزائن اسمارٹ ہو گئی ہے، لیکن آج عورتیں پہنے۔ برقعے کا مقصد یہ کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے، تو برقعے کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل بھدے بھدے، ڈھیلے ڈھالے، تنگ چست نہیں، کٹے پٹے ڈیزائن والے نہیں۔ کتنوں کی بیویاں ہیں جن کے برقعے ایسے بھدے ہیں؟ یہ حالت ہے۔ برقعے قیمتی لاؤ گے تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا، بھدے برقعے ہو،
دیکھ کر کے لوگوں کو نفرت آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا بھدا برقع پہن کر کوئی شادی میں پہنچ جائے تو دیکھو فلاں کی بیوی بیچارہ اتنا بدماش ہے کہ اچھا برقع بھی نہیں دلاتا. بھئی اچھے برقعے کی ضرورت کیا؟ کپڑا قیمتی پہناؤ. یہ بات پھر کہتا ہوں، عورتیں ناراض نہ ہو. 50,000 کا پہنانے کی طاقت ہے تو اندر کا کپڑا 50,000 کا پہنا، لیکن باہر 5,000 کا برقع نہیں. بہت معمولی کپڑے کا برقع ہونا چاہیے، اور بھی ایک دم ڈھیلا ڈھالا. پہلے کی عورتیں ایسا برقع پہنتی تھی، وہ جالی ایسی ہوتی تھی اور وہ ایسا پورا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ دادی جا رہی ہے کہ امی جا رہی ہے. آج حالات بدل گئے. یہ سب ماحول آپ کو بنانا ہوگا. نماز کا ماحول، درود شریف کا ماحول، ذکر کا ماحول، آپ کے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے، یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. یہی پیغام لے کر کے ہم آئے ہیں. اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ہماری زندگیاں بدل دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. تیری آمد تھی تو بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی تو بت سب تھر تھرا کر گر پڑے. بت سکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا. صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے نہ جسے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو جباں پر پیارے آقا، ہو جباں پر پیارے آقا. صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. اے بریلی کے شہنشاہ، اے بریلی کے شہنشاہ، سر پہ رکھ کے جوتیاں سیدوں کی ہے عزت، آپ پر لاکھوں سلام. اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. السلام علیکم وسلم. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم. الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء،
الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس محفل کو قبول فرمانا. آمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہم سب کو نیک بنا. مولا نمازوں کی توفیق عطا فرما. آمین. گناہوں سے نفرت عطا فرما. گناہوں سے گھن عطا فرما. یا اللہ تیری خشیت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما. یا اللہ جو روزی کے لیے پریشان اللہ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دستی میں گرفتار انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ میری والدہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے والدین کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تک فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر. لے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. جن کی بیٹیوں کو رشتے نے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. برکتیں عطا فرما. رحمتیں عطا فرما. یا اللہ آج کی محفل کو جن لوگوں نے سجایا تمام جوانوں کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما. حصہ لینے والوں کو بہتر صلہ عطا فرما. آمین. جتنے علماء ہماری عوام یہاں موجود ہے مولا سب کے جھولیوں کو بھر دے. سب کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص خواجہ کے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. خواجہ کے ہندوستان کی حفاظت فرما. اسلام دشمن طاقتوں کی منصوبوں کو خاک میں ملا دے. یا اللہ جیے تو دین پر عشق رسول پر ایمان و سنیت پر جی. مرے تو دین پر عشق رسول پر ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما. بقیع شریف میں 2 گز زمین عطا فرما. قیامت کے دن تیرے حبیب کی شفاعت سے انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما. جس کے دل میں جتنی مرادیں سب کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا کر دے. جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. یہاں جو بھی ٹوٹی پھوٹی نصیحت کی گئی مولا سب کو عمل کی توفیق. آمین. سب کے دلوں میں باتیں اتار دے مولا. ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما. ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. مرحوم اشرف بھائی مرحوم چاند بھائی مرحومہ شمیم آپا اور جمیع جتنے مومنین اللہ جو دنیا سے کوچ کر گئے سب کی مغفرت فرما. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ لوگوں کے محلے میں مدرسے کا کام چالو ہے. یہاں کے نوجوان بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مدرسے کا کام کا ذمہ لیا ہے. تو آپ لوگ ان کی مدد کریں اور آپ کے محلے کے مدرسے کو جلدی سے جلدی آباد کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.